ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے خیال میں مذاکرات میں کوئی گیم نہیں ہو رہا۔ امریکی وفد چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہیں۔ ایران سے جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں وہ اوباما اور بائیڈن دور سے کہیں بہتر ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اسرائیل کے کہنے پر ایران جنگ کا فیصلہ نہیں کیا، ڈیل قبول نہیں کی تو ایران کے تمام پاور پلانٹس اور پل تباہ کر دیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے دستبردار ہونا چاہیے۔ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے، ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں مذاکرات کا مطلب ایران کا سرنڈر بن جائے۔ کسی دھمکی کو قبول نہیں کریں گے، ٹرمپ مذاکراتی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، 2 ہفتوں میں میدان جنگ میں نئے اقدامات سامنے لانے کی تیاری کر لی ہے۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے، ایران نے مذاکرات امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ ایران کا اب تک مذاکرات میں شرکت کا کوئی پلان نہیں۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کر رہا ہے۔ امریکہ پر اعتماد نہیں۔ امریکہ نے دکھا دیا کہ وہ سفارتی عمل کے آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ نے جارحانہ کارروائیوں کا ارتکاب کیا، ہم نے پاکستانی ثالث کار کو بتا دیا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا۔ خطے میں امن کا مشن، امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں تیزی۔ اسلام آباد ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ وفود کی آمد سے قبل سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ امریکی اور ایرانی وفد آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستان کی کوششوں سے ہونے والی جنگ بندی کا وقت آج ختم ہو رہا ہے، جس میں توسیع اور مذاکرات کا تسلسل اولین ہدف ہے۔ ریڈ زون اور اس سے ملحقہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سرکاری افسران اور ملازمین گھر سے کام کریں گے۔ مری روڈ کے ہوٹلز بند اور فیض آباد پل سمیت اہم مقامات پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے۔ ایرانی جہاز اب ہماری تحویل میں ہے، سینٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو اپنا ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی، لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ جہاز میں کون سا سامان ہے یہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران نے امریکی بحری جہاز پر حملے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا، سمندری قزاقی کا جلد جواب دینے کا اعلان۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ کے مطابق امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق جوابی کارروائی میں ڈرونز کے ذریعے کچھ امریکی فوجی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی جہاز کو قبضے میں لینے پر تشویش ہے، فریقین کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور موجودہ کشیدگی یا کسی بھی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ چین کا ایرانی تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار۔
ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 5% بڑھ گئی۔ $5.13 کے اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $89.8 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت تقریباً 2% اضافے سے $2.71 فی MMBTU ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات اور امریکی فوج کے جنگی جرائم کی مذمت پر پوپ لیو ایران میں مقبول۔ مناب اسکول میں شہید بچیوں کے والدین نے مسیحیوں کے مذہبی پیشوا کے نام خط لکھ ڈالا۔ اخلاقی جرأت دکھانے پر اظہار تشکر کیا، کہا کہ آپ کا پیغام ہتھیار رکھ دیے جائیں ضرور سنا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک مناب اسکول حملے پر مذمت اور معذرت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے گندم فروخت کی حد ختم کر دی۔ گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ گندم کی خریداری کے جائزہ اجلاس میں صوبائی وزراء شرجیل میمن، محبوب الزماں اور دیگر شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چھوٹے آبادکار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر خوراک محبوب الزماں نے بتایا کہ سندھ حکومت کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم حاصل کرنا ہے۔ اس سال امدادی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے۔ عزت دلانے کی بات ہو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچانے کا مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ ادا کیا۔ 10 مئی کو صرف 4 گھنٹے کی جنگ کے بعد جو ہے وہ ہمارے دشمن کو ایڑیاں رگڑنی پڑی کہ ہماری صلح کرا دو، ہم پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ستھرا پنجاب پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عزت ملی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ 10 مئی کو دشمن نے ایڑیاں رگڑ کر معافی مانگی کہ جنگ بند کراؤ۔ آج پاکستان کا دنیا میں مقام نمایاں ہے۔ کراچی سبزی منڈی میں پیٹرول پمپ مالک سے لوٹ مار، مسلح ملزمان نے مالک کو گولی مار کر 75 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ سبزی منڈی پولیس چند قدم دور ہونے کے باوجود بے خبر رہی۔ PSL سیزن 11 کے پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی کا بدستور راج ہے۔ اب تک ناقابل شکست بابر اینڈ کمپنی کے 8 میچز سے 15 پوائنٹس ہیں۔ پشاور زلمی 8 میچز میں 7 فتوحات کے ساتھ پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر موجود ملتان سلطانز کے ساتھ مارکو میں 10 پوائنٹس ہیں۔ پلے آف میں رسائی کے لیے اس کو صرف 1 فتح درکار ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی تیسری، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی چوتھی اور حیدرآباد کنگز مین کی 5ویں پوزیشن ہے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے 7 ٹاکروں سے صرف 6 پوائنٹس ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اگلے مرحلے میں پہنچنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ کراچی کنگز کی 7ویں اور 7 میچ ہارنے والی راولپنڈیز کی 8ویں اور آخری پوزیشن ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।